الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 2 امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کا سبق پڑھ رہے ہیں خوشگوار ماحول، جس کے ہم نے صفحہ نمبر 135 یہاں تک اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیے ہم اپنی بقایا پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ کرن نے دیکھا وہاں ایسی ہی کچھ اور چیزیں پڑی تھیں، جیسے کاغذ، تھیلیاں اور ہڈیاں وغیرہ۔ کرن نے جلدی اور احتیاط سے وہ چیزیں اٹھائیں اور کچرے دان میں ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد ہنا بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کرن نے ہنا سے کہا، یہ گندگی ہماری خوبصورت ماحول کو خراب کرتی ہے، اس کا بہت نقصان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماحول کو صاف اور اچھا رکھنے کے لیے استعمال کے بعد خالی لفافے اور تھیلیاں وغیرہ کچرا دان میں ڈالیں۔ مطلب ہنا کے پاؤں میں جب ہڈی چبھی تو وہ باقی لوگ بھی وہاں سے صفائی کرنے لگیں۔ انہوں نے کچھ چیزیں وغیرہ جو ریپر وغیرہ تھے وہ اٹھائے، اس میں انہوں نے دیکھا کچھ اور بھی ہڈیاں تھیں جو وہاں پر موجود تھیں، انہوں نے وہ ساری اٹھا کر ساری کوڑا دان میں ڈالیں۔ تو پیارے بچوں، اس سے یہی ہوتا ہے کہ گندگی ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہے۔ تو ہمیں جب بھی ہم گھر سے باہر کہیں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو بھی ہم چیزیں کھاتے پیتے ہیں تو ہمیں کوڑے دان کا استعمال کرنا چاہیے۔ ریپرز وغیرہ ہمیں کوڑے میں پھینکنے چاہیے، تبھی ہمارا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا رہے گا۔ اگر ہم خود صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر تو ہر طرف گندگی ہی گندگی ہوگی۔ ہنا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جب وہ دونوں کچھ ہڈیوں کے ٹکڑے اور خالی تھیلیاں کچرا دان میں ڈال رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بوٹی کھا کر ہڈی گھاس پر پھینکنے ہی والے تھے۔ جب انہوں نے ان ننھی بچیوں کو صفائی کرتے دیکھا تو ہڈی ڈالنے کے لیے کچرا دان کے قریب آئے اور بولے، شاباش، آج آپ نے مجھے بھی ماحول کو صاف رکھنے کی نصیحت کر دی ہے۔ اگر ہم سب ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ خوشگوار کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہمیں فالتو چیزیں جیسے ہڈیاں ہو گئیں، شاپرز ہو گئے اور چیزوں کے ریپر ہو گئے تو ہمیں کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں خود صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم خود صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہمارا ماحول صاف ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے، تو تبھی جو ہے وہ ہمارے لیے کام آسان ہوگا۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، ہم یہاں پر صفائی کیوں کریں، تو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ کہ جیسے ہم باہر جا رہے ہیں تو ہم جو ہے کم از کم جو یوز لیس چیزیں ہیں انہیں ایک سائڈ پر شاپر میں پیک کر کے آپ ڈسٹ بن میں ڈالیں یا کوڑا دان میں ڈال دیں، تو کچھ تو کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ہر لوگ جو ہیں وہ ایسے روڈوں پہ اور پارکوں میں، باغوں میں اس طرح سے ریپرز پھینکیں گے تو ہر طرف گندگی ہی گندگی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری یہاں تک ریڈنگ اس کی مکمل ہو گئی ہے۔ کل ہم نے اس کے مشقی کام میں سوال نمبر 1، 2 اور 3 کیے تھے، جو اس کے سوالات کے جواب تھے۔ آج سوال نمبر 2 ہے کہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فہرست بنائیے۔ تو ہم نے کچھ فہرست تیار کی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور آپ اس میں کچھ اپنی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارا ماحول تبھی خوبصورت بنے گا۔ نمبر 2 ہے کوڑا کرکٹ کوڑا دان میں ڈالیں، جو کوڑا کرکٹ ہے اس کے لیے آپ ڈسٹ بن یوز کریں، کوڑا دان یوز کریں۔ نمبر 3 ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ نمبر 4 ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی مرمت کرنی چاہیے۔ نمبر 5 ہے نالیوں اور نالوں کی مرمت کرنی چاہیے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، کہانی کے جملے نہ دہرائیے۔ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ لفظ کہانی میں استعمال ہوئے ہیں آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر بچے نے خود سے جملہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے جملے بھی آپ نے کاپی نہیں کرنے بلکہ آپ نے خود جملے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے سیر، میں نے بنایا کہ ہم نے چڑیا گھر کی سیر کی۔ نمبر 2 ہے نظارہ، باغ کا نظارہ بہت پیارا ہے۔ کچرا دان، کوڑا کچرا دان میں ڈالیں۔ ماحول، ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔
نصیحت، امی نے علی کو نصیحت کی۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے، تو آج کا آپ کو یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔